بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے اب سب کو شکریہ، اور اس کے بعد میں گلگت بلتستان کے عوام کا شکر گزار ہوں جس طریقے سے اس الیکشن میں گلگت بلتستان کے عوام باہر نکلے، جس سخت موسم میں برف باری میں بارش میں کل پولنگ ہوا، اور نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک سب کے سب باہر نکلے. جو کمپلینٹس تھے وہ کمپلینٹس جو جس طریقے سے پولنگ سلو ہو رہا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن عوام کا دلچسپی، عوام کا پارٹیسپیشن نہ صرف پولنگ ڈے پہ مگر پوری کی پوری کیمپین میں، اس خطے کے، اس سرزمین کے، اس دھرتی کے ہر کونے سے اس کو میں اس کا شکر گزار ہوں. وہ اس خطے کے عوام کی جو کمٹمنٹ ہے جمہوریت کے ساتھ، جمہوری پروسیس کے ساتھ، اس کا ایک ٹیسٹمنٹ ہے، ایک پیغام ہے پوری پاکستان کے لیے کہ گلگت بلتستان کے عوام جمہوری پسند عوام ہیں، جمہوری پسند لوگ ہیں، اور وہ جمہوری نظام میں اعتماد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جمہوریت آگے بڑھے. میں کل یا پرسوں آپ کے سامنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپین کے خلاف کوششیں جاری تھے، جس طریقے سے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا تھا، میں نے وہ آپ کے سامنے وہ تحفظات آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اس کے بعد جو الیکشن رات میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی رات میں جیت رہے تھے، راتوں رات الیکشن ریزلٹس تبدیل کیے گئے اور دن میں ہروائے گئے ہیں. ایک سب سے sort of immediate example میرے پاس اپنا ہی جمیل احمد صاحب ہے، جو کل رات احتجاج کے نتیجے میں ان کو جب ریزلٹس دیے جا رہے تھے تو وہ 1000 ووٹ سے تو لیڈ کر رہا تھا. آج صبح 2 ووٹ سے وہ سیٹ پی ٹی آئی کے حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح ہمارا پورے گلگت بلتستان سے کمپلینٹس آ رہے ہیں، جہاں کچھ چند ایگزامپلز میں آپ کے سامنے ڈالنا چاہوں گا. ایک ہے ہمارا کمپلینٹ جی بی 13 سے، جہاں تو ولیجز میں کوئی پولنگ ہوا ہی نہیں، موسم کو بہانہ بنا کے وہاں الیکشنز کروائی ہی نہیں گئے. تو ہمارا سب سے پہلے وہ مطالبہ ہوگا کہ یہ جو سیٹ ہے وہ تو مکمل نہیں ہے، اس کا الیکشن ختم نہیں ہوا ہے جب تک سب کو وہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے اور اس الیکشن میں حصہ کرے. جہاں تک جی بی ایل اے 18 ہے، وہاں ہمارا سخت اعتراضات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو ڈس انفرینچائز کیا گیا ہے، عورتوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. الیکشن کمیشن نے ہمارا کینڈیڈیٹ سعدیہ دانش صاحبہ کو وہ فیسلٹیز نہیں دی کہ وہ خود وہاں جا کے اپنے کیمپین چلا سکے. وہ یہاں تک کہ اپنی فائلز، اپنا نامینیشن پیپرز کو بھی فائل کرنے کی اجازت نہیں ملی کہ وہ اس علاقے میں جا کے فائل کرے. یہ ہمارے اپنے کمپلینس ہوں گے. ہم اپنے کینڈیڈیٹس کے خلاف جو ہوا وہ تو ہوا، لیکن وہاں کے عوام کو آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کے عورتوں کو آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے ہیں. وہاں جس طریقے سے ایک وقوع کے تحت 10% کے تھریش ہولڈ میٹ کرنے کے لیے تھپے لگائے گئے اور عورتوں کو اپنے ووٹ کا اجازت نہیں دی گئی، قانون کا تقاضے میں اگر الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہوتا تو وہ الیکشن بھی، وہ سیٹ بھی ری الیکشن کی طرف جا رہا ہوتا جب تک وہ عورتوں کا ووٹ کا تحفظ نہیں دلوا سکتا. ہمارا جی بی 21 سے بہت ہی سیویئر کمپلینٹس ہے. جی بی ایل اے 21 سے جہاں ہمارا ایوب شاہ صاحب ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، وہاں بیلٹ باکسز چوری کیے گئے ہیں، ہم نے ایف آئی آر درج کیا گیا ہے. اس قسم کے جو کھلا دھاندلی ہو، اس قسم کے ننگا دھاندلی کو ہمارا جو سو کالڈ الیکشن کمیشن ہے وہ کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اگنور کر سکتا ہے کہ یہاں کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ہو، یہاں کے عوام کے ووٹ کا چوری ہو؟
پیپلز پارٹی نے یہاں سے راجگیری نظام کا خاتمہ کیا. ہم کسی اور صورت میں اس کو واپس نہیں آنے دیں گے. ہم یہاں کے عوام کے ووٹ کا تحفظ کریں گے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سیٹ پہ پولنگ باکسز چوری کیے گئے ہیں کہ اس الیکشن کی کوئی حیثیت ہے. یا وہ پولنگ باکسز واپس لے آیا جائے یا ان علاقوں سے ری پولنگ کروایا جائے. جہاں ہم نے دیکھا کہ چاہے GB1 ہو یا اسکردو ہو، جان بوجھ کے فرقواریت پھیلایا گیا. جان بوجھ کے فرقواریت کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ہروانے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ آگ کے ساتھ کھیلنا کسی ایک سیٹ کے لیے، کسی ایک الیکشن کے لیے، کسی ایک پارٹی کے خلاف دھاندلی کروانے کے لیے اس عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلنے کی سوال ہے. اور ہم اجازت نہیں دیں گے، ہم اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ایک سیاسی کارڈ بنے. ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ڈیوائڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ کو اس حد تک لے کے جائے کہ پاکستان کے عوام کے ان بنیادوں پہ بانٹے صرف اس لیے کہ آپ اپنا پسندیدہ جماعت کو جتوائے. ہمارا جو GBLA 8 کا کینڈیڈیٹ ہے اس نے تو ری پولنگ کے لیے بھی کیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا ریزلٹس مختلف آ سکتے ہیں. جمیل کی سیٹ پہ واپس آنے کے لیے ایک منٹ کے لیے، وہاں جس طریقے سے فارم 45 میچ نہیں ہو رہے ہیں، جس طریقے سے اگر آپ ان فارم 45 کے مطابق جائیں جہاں سگنیچرز ہیں، جہاں نہ صرف ان کے سگنیچرز ہیں مگر ہمارے سگنیچرز ہیں، تو تب جمیل احمد صاحب جیت چکا ہے. مگر اگر آپ ان کے فارم 45 کی بنیاد پہ جائیں جو اچانک راتوں رات اپیئر ہو، جن پہ پولنگ ایجنٹس کا سگنیچرز نہ ہو، جن پہ جو ٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس ہی نہ ہو، تو پھر شاید کسی اور کینڈیڈیٹ جیتتا ہے. ہم اس قسم کا ووٹ کے پامالی، ووٹ کا تحفظ نہ ہونے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سارے آپشنز استعمال کرنے کو تیار ہے. ہم کورٹس کو اپروچ کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے کورٹ کا جو کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا ہے، جو کورٹ کے ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی فیصلے مانے تھے، مگر کوئی وزیر، کوئی اسپیشل اسسٹنٹ اسلام آباد سے آ کے الیکشن دن تک کیمپین کر رہے تھے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پٹیشن کے نتیجے میں نہ صرف وہ وزیر نہ اہل کروایا جائے مگر وہ کینڈیڈیٹس جن کے لیے وہ کیمپین کر رہے تھے، جیسے الیکشن قانون اجازت دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ الیکشن کمیشن نہ صرف اپوزیشن سے کے خلاف باتیں اور کیمپین کر رہا ہوگا مگر وہ یہاں کے الیکشنز کو ہمیشہ کے لیے صحیح کرنے کے لیے، یہ اپنا ہی ادارہ کو طاقتور کرنے کے لیے قانون کا نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا گیا ہے، گلگت بلتستان کا عدالت کا مذاق اڑایا گیا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان عدالت کے فیصلے پہ مان رہے ہیں جبکہ ہمارے لیے وہ ڈیوائیڈڈ فیصلہ تھا، ہمارے لیے ایک جج کہتا ہے کہ آپ کیمپین کرو دوسرے پر، لیکن ہم نے پھر بھی مانا، تو یہ وزیر جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ قانون کے پابند کیوں نہیں ہے؟